اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 103 اور 104 104 دو آیت ہیں، 103 and 104۔ آیت نمبر 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ نے یہاں پر نماز کے تعلق سے اور بھی حکم دیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نے اپنی نماز ادا کر چکے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو اسکیل میں بہت وزن رکھتے ہیں یہ دو الفاظ، تو یہ بولو اللہ کو پسند بھی ہے، اور جو بھی ہے سب اور بھی، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سب جو بھی مطلب اللہ کا جو ذکر آتا ہے وہ سب مطلب پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب ہے نا اللہ کا ذکر کرو، نماز ادا کر چکے اب اللہ کا ذکر کرو، قیامًا، کھڑے رہتے ہوئے، وقعوداً، اور یا پھر بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، جنوب یعنی کہ مطلب تم، جنوبکم کا مطلب ہے سائیڈز، کروٹیں، کہ یعنی تم اگر لیٹے ہو کروٹ پہ تو جو بھی اپنی کروٹ پہ تم لیٹے ہوئے ہو اس میں بھی تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو جب تمہیں بالکل اطمینان ہو جائے کہ اب تم کو خطرے سے تم باہر ہو، تو اب یہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر اب نماز جو ہے، جب تمہیں پتہ چل گیا بھئی اب تم خطرے سے باہر ہو، تو نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں، جس طرح اس کا طریقہ ہے، جیسا ریگولر نماز ہم پڑھتے ہیں وہ پھر ادا کرو، یعنی اس طرح پڑھو پھر، کیونکہ اب وہ صلاۃ الخوف نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ، یقینا نماز جو ہے وہ ہے، کانت علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ نماز ہے جو کتابا موقوتا ہے، کتابا یعنی لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ تمہارے لیے مطلب اس کو مطلب فرض کر دیا گیا ہے، اس کے وقت کے اوپر، اس کے ٹائم پر، اور جو بھی اس کے اوقات ہے اس میں تم کو پڑھنا ہے، اور وہ جتنی رکعتیں ہیں ویسی پڑھنی ہے کہ باقاعدگی سے جو پوری رکعت ہے۔ کتاب موقوتا کا مطلب وہی ہے کہ جو اس کے وقت مقرر ہے، موقوتا، اور کتاب میں یعنی وہ لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ تم پہ فرض کر دی گئی ہے، تو وہ مومن کے لیے فرض کر دی گئی ہے، اس لیے اس کے جو صحیح اس کے جو ٹائمنگز ہے اس کے مطابق اس کو پڑھو اور ادا کرو۔ When you have performed the prayers, remember Allah standing, sitting down, or lying down on your sides. But when you are free from dangers, set up regular prayers, for such prayers are enjoined on believers at stated times. اس کی نوٹ ہے 619. It means when you have finished congregational prayers, اگر تم نے جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھ لیے ہو، ختم ہو گئی، وہ کمپلیٹ ہو گئی، it allows you to remember Allah individually in any posture possible during the danger. اگر خطرے کا ٹائم ہے تو بھی تم کو مطلب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ، یعنی ہر بندہ مطلب اپنا الگ الگ ذکر کرے، وہ جس پوسچر میں بھی ہے، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا،
یا مطلب کھڑا ہے تو کسی بھی مطلب پوسچر میں رہ کے وہ اپنا اللہ کا ذکر کرتا رہے. بٹ وین دا ڈینجر از پاسٹ، لیکن جب تمہیں پتا ہے اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اب ختم ہو گیا سارا خطرہ، دا فل پریئرز یعنی پوری نماز جو ہے وہ شوڈ بی آفرڈ ایٹ دا اسٹیٹڈ ٹائمز، تو وہ نماز پوری کی پوری ادا کرنی ہوگی اور اس کے جو مقررہ وقت ہے اس وقت. یہ چیز بتا دی گئی. اب ہے آیت نمبر 104. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّمَا يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَا تَهِنُوا، اور ڈھیلے مت پڑو، کہ مطلب اپنے آپ کو جیسے مطلب چھوڑ مت دو، ڈھیلے مت پڑو. فی ابتغاء القوم، کہ وہ جو دشمن قوم ہے اس کو فالو کرنے میں ڈھیلے مت پڑو. ان تکونوا، اگر تمہارے لیے ہے کہ تعلمون یعنی تم نے اگر مطلب برداشت کیا ہے بہت ہی مشقت اور بہت ہی تکلیفیں، تعلمون اس میں یہ وہ نہیں ہے، عین والا نہیں ہے، تعلمون نہیں ہے، یہ حمزہ ہے اوپر، تعلمون یعنی کہ تم کو ہارڈ شپ اگر فیس کرنی پڑی، فإنہم تو یقیناً ان کے لیے بھی، یعلمون ان کو بھی ویسی ہی ہارڈ شپ جو ہے، سفرنگ جو ہے، ان کو بھی وہ تکلیفات اور مشکلات کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا ہے. کما تعلمون جیسا کہ تم کو فیس کرنا پڑا، جیسے تم کو ہارڈ شپ اور سفرنگ جو ہے تم کو سہنی پڑی، ایسے ان کو بھی سہنی پڑی ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ تم ہی ہو جو تکلیف میں ہو اور اگلی پارٹی جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ہے، غلط، ان کو بھی وہی تکلیفیں ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم کو تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ تم کو تو اللہ سے امیدیں ہیں، کہ اللہ سے تمہاری امیدیں وابستہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں مطلب شہادت ملی تو کتنی بڑی جنت ملے گی، اور ویسے تمہیں کتنے بڑے اجر ملیں گے. تم کو اللہ سے امیدیں ہیں، رجاوٹ جو ہے وہ امید ہے اللہ سے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم کو امید ہے اللہ سے، مَا لَا يَرْجُونَ مگر ان کو تو کوئی امید نہیں ہے اللہ سے. اللہ سے امید کہاں سے ہوگی ان کو، ان کے لیے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. تو تم فائدے میں ہو کہ تمہارے لیے اللہ سے امید ہے، تم تکلیف بھی سہ رہے ہو تو. لیکن وہ جو جن میں ایمان نہیں ہے وہ کتنی بھی تکلیف سہے، تڑپے چلائے، تو بھی ان کو کہاں امید ہے کہ اللہ سے ان کو کچھ ملے گا اچھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے بہت علیمن، بہت ہی تمام چیزوں کا علم جانتا ہے، وہ تمام اس کو نالج ہے، ہر بات کا علم ہے اس کو. اور حکیمہ ہے اس لیے کہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے، ہر بات میں وزڈم ہے، اس کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے. And slacken not in following up the enemy. If you are suffering hardships, they are suffering similar hardships. But you hope from Allah. You hope from Allah what they have not. And Allah is full of knowledge and wisdom. اس کی نوٹ ہے 620. Note number 620. Religion should be a source of strength and not of weakness in all our affairs. انسان کا جو دین ہے وہ اس کی یعنی کہ مطلب جیسے طاقت اور قوت کا مطلب ذریعہ بننا چاہیے. یعنی اس کا دین جو ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے ایک قوت بنے، قوت یعنی سورس آف اسٹرینتھ بنے، اور کمزوری کا باعث نہ بنے کہیں کہ مطلب پتہ چلا کہ ویکنس بن گیا، یعنی دین ایمان جو ہے وہ تمہاری کمزوری بن گئی. اب یعنی اس میں تم کمزور پڑتے جا رہے ہو تمہارے ہر معاملوں میں. یعنی جو بھی تمہارے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں تمہارے، ان سب کے اندر تمہارا دین جو ہے وہ تم کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ رکھے. یہ نہ ہو کہ وہ دین کی وجہ سے تم کمزور پڑو.
if we have to struggle hard, اگر ہم کو بڑی مشقت کرنی پڑ جائے، بڑی جد و جہد، بہت ہی محنت، طاقت، ہارڈ شپ سب کرنی پڑ جائے، اینڈ سفر ہارڈ شپس، اور پھر تمہیں مشقت سہنی پڑ جائے، بہت ہی زیادہ تکلیف. دوز وداؤٹ فیتھ ہیو ٹو ڈو دا سیم. وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو بھی تو وہی چیز کرنی پڑ رہی ہے. ود دس ڈفرنس، صرف اتنا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، ویسے بہت بڑا فرق ہے. ود دس ڈفرنس دیٹ دا مین آف فیتھ از فل آف ہوپ ان اللہ. جس میں مطلب ایمان ہے، جو مومن بندے ہیں ان کو تو اللہ سے پوری امیدیں ہیں، ان کی امیدیں وابستہ ہے اللہ سے. Whereas the man without faith has nothing to sustain him. جو انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے یعنی ان میں ایمان ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا چیز ہے باقی رکھنے کے لیے؟ ان کے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو وہ اللہ سے امیدیں رکھ سکتے، نہ وہ جنت کا خیال رکھ سکتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مایوسی ہے، اور وہی ہے جو تکلیفیں ہیں. تو اب سوچ لو، وہ یوں بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور بعد میں بھی مطلب جہنم میں جلنے کی تکلیف اٹھائیں گے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. لیکن مسلمان جو ہے، ایمان والا بندہ جو ہے، وہ دنیا میں کتنی بھی تکلیف اٹھا لے، اس کے لیے اگر اس نے اللہ پہ ایمان رکھا ہے، صبر رکھا ہے، تو اس کے لیے تو پھر اللہ کے پاس سے اتنے بڑے اجر ہیں، پوری امیدیں ہیں اس کو اللہ سے کہ اللہ اس کو کیا کیا نہیں دے گا. یہ ہے وہ بات.